السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے شادیوں میں دیکھا ہوگا کہ جو ہے دلہن کی رخصتی کے وقت جو ہے اس کے اوپر قرآن کا سایہ کر کے چلتے ہیں، سر کے اوپر قرآن رکھ کے سایہ کر کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اس سے جو ہے منحوسیت نہیں ہوگی، اس سے جو ہے برکتیں آئیں گی۔ تو اس طرح کی سوچ ہوتی ہے دماغ کے اندر، اور ہم بچپن سے یہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ شادیوں میں، ہر شادی کے اندر، رخصتی کے اندر جو ہے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اس طرح کے معاملات ملتے ہیں، یا اس طرح کرنا جائز ہے ناجائز ہے، کیا معاملات ہے؟ چلیے علماء کرام سے جانتے ہیں اور ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں الیاس قادری صاحب، ان کا موقف لیتے ہیں۔ بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں شادیوں میں جو رواج ہے کہ رخصتی کے وقت دلہن کا بھائی اس کے سر پر قرآن پاک رکھ کر رخصت کرتا ہے، اس کی بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ اگر یہ کام باوضو کرتے ہیں، قرآن کریم کو باوضو جس نے اٹھایا اور جزدان نہیں ہے، جزدان والا تو باوضو بے وضو اٹھا سکتے ہیں، وہ جزدان جدا ہوتا ہے، چولی ساتھ ہوتی ہے، تو جیسے کپڑے کی چیلی ہوتی ہے اس کو جزدان بولتے ہیں، نکالتے ہیں رکھتے ہیں، تو یہ جدا ہونے والا جزدان جو ہے اس میں اگر لپٹا ہوا ہے تو بے وضو بھی اس کو اٹھا سکتا ہے، بے غسل بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو وہ اٹھا کر اگر دلہن کے سر پہ رکھا ہے تو دونوں ہی کا اگر وضو نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہ کہ یہ اصول برکت کے لیے ایسا کرتے ہوں گے، بظاہر یہی ہے، تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ یقیناً یہ بہت ایک اچھی علامت آپ نے فرمائی ہے، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کرنے والے کی مذہبی سوچ ہوگی، مذہبی ذہن ہوگا، قرآن سے ایسی محبت اور عقیدت اس سے وابستہ ہوگی کہ اس کا یہ یقین ہے کہ قرآن کے سائے میں اگر میری بہن رخصت ہوتی ہے، میری بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اس کے لیے خوشیاں اس کو ملیں گی۔ تو کیا یہ ان کو یہ نہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہو رہی ہے، اس کو کیوں روکا جائے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ذہن ہو کہ اگر قرآن کے احکام کے مطابق شادی ہوتی ہے تو کس قدر برکتیں نصیب ہوں گی۔ یعنی اگر قرآن کے سائے میں آپ اپنی بیٹی یا بہن کو رخصت کرنے پر برکت محسوس کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اس سے برکت ملے تو کیا عجب کہ قرآن کریم کی تو کیا شان ہے۔ لیکن اس پر غور کیجئے کہ جب آپ کا یہ ذہن ہے کہ قرآن کریم کے سائے میں اگر بیٹی یا بہن رخصت ہوتی ہے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، تو جس کی شادی قرآن کریم کے احکام کے مطابق ہو اس کو کتنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے یہاں، کیونکہ عموماً یہ ہے کہ اب بھائی نے قرآن شریف سر پر رکھا تو ہے بہن کے، لیکن اب ساتھ بہن کی بھی سہیلیاں کھڑی ہوئی ہیں، ساتھ میں وہ بے پردے کی والا سارا ماحول بنا ہوا ہے، اور وہ دوست یار بھی سارے جمع ہوئے ہیں۔ تو جس قرآن کو ہم نے ہاتھ میں لیا ہے اس قرآن کے احکام کو بھی دل میں اتارنے کی کوشش کیجئے، اس قرآن کے احکام کو بھی دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کیجئے کہ جو کلام مجید آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کلام مجید نے کس طرح مطلب کہ ہمیں معاشرے میں رہنے کا درس دیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ قرآن کریم کی برکتیں نصیب ہوں اور ہمیں قرآن کریم کے بتائے گئے احکامات کے مطابق شادی بیاہ کرنے کی بھی سعادت نصیب۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ دوستو آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا، آپ جو ہے سائے کے اندر بھیج رہے ہیں، وہ ایک برکت کے لیے بھیج رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن کی تعلیمات کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ شادی کی جو رسومات ہوتی ہیں اس کو قرآن کے مطابق کرنا چاہیے، جو قرآن کہتا ہے اس کے حساب سے کرنا چاہیے، بے پردہ نہ ہو، عورتیں اور مرد اس میں ایک ساتھ نہ ہو، تو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ گانے بازے چیزیں آپ کے سامنے بہت ساری ہوتی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کہتے ہیں کہ یہ بچی کو جب ہم رخصت کرتے ہیں، شادی کی ہوتی ہے، بچی رخصت ہو رہی ہے، تو قرآن کے سائے میں اس کو لے کے جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ کوئی سنت کے مطابق طریقہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت قرآن یا حدیث میں آئی ہے کہ اس طرح کریں گے تو بچی بہت اچھے انداز سے رہے گی۔ تقریباً شادیوں کے اندر قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، لیکن انجام دیکھ لیں کیا ہو رہے ہیں شادیوں کے۔
تو یہ اصل میں صرف رخصت کرنا ایک رسم ہم نے قائم کر لی ہے، جس کو میں ناجائز تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی مطلب سنت نہیں ہے، اس کو کوئی دین کا لازم جز نہ سمجھیں، نہ یہ سوچیں کہ قرآن کے سائے میں لے کے جائیں گے تو پھر بہت ہی زیادہ بہتر مستقبل ہوگا، اور نہیں ہوا تو آپ نے کہا جی کیا فائدہ ہوا قرآن کے سائے میں لے جانے کا، معاذ اللہ الٹا قرآن کے اوپر الزام تراشی کرنا شروع کر دی، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ لہذا اگر کوئی رخصت کرنا چاہتا ہے، منع بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ یہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی یہ مطلب یہ کہ لازم اور ضروری ہے، نہ اس کے لازمی طور پہ یہ اثرات ہوں گے کہ آئندہ زندگی بہت بہتر گزرے۔ اس کے لیے تعلیم شرع درکار ہے، بچیوں کی اچھی تربیت درکار ہے۔ قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں اور ماں کان میں کہہ رہی ہے کہ بیٹا دیکھنا ساس کو ذرا سنبھال کے رکھنا اور نندوں کو کبھی غالب نہ آنے دینا، آخری تلقینات یہ ہو رہی ہیں بیٹی کو، اور شوہر کے سر دب کر نہ رہنا، ایک دفعہ دب گئی تو ہمیشہ غالب رہے گا، جا کے اپنا جوبن دکھانا، اپنی ماں کو دیکھ، تیرے باپ کو اور تیری دادی کو اور تیری پھوپھیوں کو کیسا قابو میں کر کے رکھا ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی بے فکر رہیں، آپ کی سنت پہ بہترین طریقے سے عمل پیرا ہوں گی، پہلے دن جوڈو کراٹے شروع ہو جاتے ہیں گھر میں جا کے۔ تو یہ مطلب یہ کہ تربیت ہم کریں نہیں، دین ہم سکھائیں نہیں، اور رسمی طور پہ دکھائیں کہ قرآن کے سائے میں بچی رخصت ہو رہی ہے، ان چیزوں پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رخصت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس پر اکتفا کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہماری تمام تر کوتاہیاں، تمام تر تربیت میں کمی، تمام تر جو اخلاقی کمزوریاں ہماری بچی میں ہیں وہ اس سائے میں رخصت کرنے کی وجہ سے فنا ہو جائیں گی، ایسا ہوتا نہیں۔ سو دوستو آپ نے موقف سن لیا کہ جو ہے اس طرح کے معاملات میں کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات کریں، اور اس کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے بہت سارے عقائد رکھے جاتے ہیں کہ اس سے برکتیں ہوں گی اور اس سے جو ہے منوسیت نہیں آئے گی اور شادی جو ہے، تو اس طرح کے معاملات رکھنا جائز ہی نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سے جب ثابت ہی نہیں ہے ایک چیز، تو اس طرح کے معاملات میں اگر آپ اپنے طرف سے کانسیپٹ لگائیں گے کہ بھائی اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، تو وہ ایک چیز جائز ہی نہیں ہے۔ تو آپ دنیاوی طور پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ نہ رکھیں سوچ کے اس سے برکت آئے گی، اس سے جو ہے شادی میں کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، یعنی کہ شادی کے بعد کوئی مسئلے مسائل نہیں آئیں گے، تو یہ سوچ آپ کی غلط ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں۔ رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن رکھنا۔ آج کل شادی بیاہ میں لڑکی کی رخصتی کے وقت اس کا بھائی، باپ یا ماموں وغیرہ سر پر قرآن رکھ لیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ محمد مصعب لاہور سے۔ یہ کوئی سنت سے ثابت عمل نہیں ہے، باقی یہ کہ اس کو سنت سمجھیں گے تو یہ بدعت بن جائے گا، سنت نہیں سمجھتے تو ایک رسم ہے جو بذات خود جائز ہے، برکت کے لیے رکھا جاتا ہے، بھئی قرآن سے برکت ہو رہی ہے۔ لیکن آج کل ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے، لوگ ان کو سنت بھی سمجھتے ہیں اور لوگ عمل سے غافل ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب شریعت نے نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے کہ بھئی سادگی سے نکاح کرو، زیادہ رسومات میں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی پر عمل کیا جائے۔ صحابیات گھروں سے رخصت ہوتی تھی، کوئی سر پہ قرآن نہیں ہوتا تھا ان کے۔ تو جتنا اس کو آسان کریں گے، نکاح کو تکلفات سے دور کریں گے، اتنا ہی شریعت کے مزاج کے یہ نکاح قریب ہو جائے گا۔ تمیز سے مسجد میں نکاح کرائیں، شام کو دولہا کو بولیں بھائی تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تمہاری امانت ہو، اپنے اماں کو لے کر آؤ اور اپنی بہنوں کو لے کر آؤ اور اپنی امانت تمیز سے اپنے گھر لے جاؤ۔ بس اس کو آسان بنانا چاہیے۔ ایک میری رائے یہ ہے کہ اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے۔ ویسے دلہن کو سمجھانا چاہیے بھئی یہ قرآن ہے، ہم تمہارے ساتھ بھیج اس لیے رہے ہیں کہ اس کو پڑھا کرو۔ سو دوستو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا ہی موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، تو اس کو کچھ لوگ سنت بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور اگر دنیاوی طور پہ برکت کے لیے آپ کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو لوگ دیکھ کے سنت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں تک تو میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، وہ تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے لازمی، اس کے بغیر تو جو ہے بارات مطلب رخصتی ہوگی نہیں۔ اب وہ بولتے ہیں قرآن شریف کا ہے، قرآن شریف ہی نہیں، اگر کوئی نہیں لایا، بھول گیا لانا، تو پھر وہ قرآن شریف منگایا جاتا ہے، اس کے بعد ہی اس کی رخصتی کی جاتی ہے، مطلب پورا ماحول اس پہ ڈپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے، مطلب اس طرح کے معاملات رکھے جاتے ہیں اور یہ غلط ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اور اس سے پہلے کی نشست میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آج کے دور میں، آج کے سماج کے اندر قرآن کو لوگوں نے صرف ایک ضرورت سمجھ لیا، اور عام جیسے کہ شادی بیاہ کے تعلق سے میں نے پوچھا تھا، شادی بیاہ کے اندر قرآن کو دلہن کے سر پہ رکھ کر اس کو ودا کیا جاتا ہے، تو یہ کیا یہ اسلام کا نظریہ ہے یا لوگوں نے خود ہی بنا لیا ہے، یا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا اس تعلق سے آپ تبصرہ کر رہے تھے، تو ہماری بات اسی پہ ختم ہو گئی تھی۔ آپ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔
دیکھیے سب سے پہلی چیز تو ہم جو رمضان اور قرآن کا جو تعلق دیکھ رہے تھے اسی میں سوال آیا تھا کہ قرآن کے تعلق سے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ نکاح کے وقت جو ہے قرآن کو سر پہ رکھا جاتا ہے اور پھر وہ نیچے سے دلہن کو لے جایا جاتا ہے. دیکھیے قرآن کا یہ ایسا استعمال کرنا یہ شرعاً بالکل غلط ہے، اس لیے کہ قرآن یقیناً ہدایت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، لیکن یہ اس طریقے سے قرآن کے ساتھ یہ عمل کرنا کہ اس کو اوپر رکھ کے کسی کو نیچے سے لے جانا، یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ قرآن کا وہ غلط استعمال ہے جو ہم نے رائج کر دیا. جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ اس سے ہدایت حاصل کریں، اس کے مطابق اپنے نکاح اور شادیاں کریں. شادیاں تو اپنے منمانے ڈھنگ سے ہو رہی ہے، لیکن قرآن کا یہ استعمال ضرور کیا جا رہا ہے کہ دلہن کو نیچے سے لے جایا جا رہا ہے، گھر بن رہا ہے تو اس کو پہلی بار پڑھا جا رہا ہے، پھر زندگی بھر کبھی ہاتھ نہیں لگایا جا رہا ہے. مطلب ایک بار پڑھنا ہے پھر کبھی نہیں پڑھنا ہے. دکان کھولی جا رہی تو ایک بار پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ عمل دکان میں اس کے مخالف ہے. قرآن سود کے خلاف بات کرتا ہے، دکان میں سود پہ سب کچھ چل رہا ہے، پھر قرآن سے شروعات ہو رہی. تو ہم نے قرآن کو بس ایک برکت کی ایسی چیز بنا دیا کہ بس ایک بار اس کو استعمال کر لو، پھر ساری زندگی پھر اس چیز سے دور بھی رہ تو چل جاتا ہے. تو یقیناً اس طرح سے قرآن کے ساتھ کرنا یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے اور یہ بالکل غلط ہے. قرآن کا غلط استعمال ہے. یاد رکھیے مطلب یہ تو جیسے یہ ہو گیا کہ کوئی شخص اگر کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اس کو میڈیسن دی کھانے کے لیے اور اس نے میڈیسن کو اٹھا کر اپنے گلے میں لگائی، مطلب اس کے استعمال چھوڑ کر اس چیز کو وہ کر رہا ہے. جی قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے اس کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو غلط طریقے سے. جی مطلب ایڈوکیٹ فیصل صاحب نے بھی آپ کے سامنے بہت اچھا موقف پیش کیا کہ جو ہے شادی جو ہے اپنے منمانی طریقے سے ہو رہی ہے، لیکن قرآن کے سائے میں دلہن کو رخصت کیا جا رہا ہے، لیکن یہ عمل درست نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اس سے جتنا آپ بچ سکتے ہیں بچیں اور اس سے دور رہیں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہم آپ کے لیے نئی نئی ٹاپکس لے کر آتے ہیں، نئی نئی ویڈیوز لے کر آتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ویڈیوز اپڈیٹ ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی فالو کر لیں، وہاں پر بھی ویڈیوز اپڈیٹ ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو رہنما.